يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قليل من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على رہبر شریعت ہمارے پیر گھرانے سے حضرت ابو بکر صدیقی حضرت ابو بکر نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور میاں محمد حنفی سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسپیشلی مولانا پیر غلام گلزار احمد سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مولانا قاری زبار بہادر صاحب اور تمام علماء کرام خصوصاً میرے والد گرامی ہیں، ان کے ہر مناظرے میں صدر مناظر کی حیثیت سے ان کی رہنمائی فرمانے والے اور ان کی سپورٹ کرنے والے مولانا انوار حنفی صاحب، آپ تمام حضرات کا جو بھی میرے والد گرامی کے چینل تشریف لائے جتنے بھی لوگ ہیں، میں سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پہ آ کر مجھے سپورٹ کی اور مجھے یہ شرف بخشا کہ میں اس محفل میں اتنے لوگوں کی زیارت کر سکوں۔ اب میں اپنی حضرت کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ختم شریف تمام احباب اس گھرانے کی دینی خدمات جو ہیں ان سے پوری طرح آگاہ ہے۔ تقریباً ایک صدی سے شاید صدی سے بھی وقت کم و بیش کم ہوگا یا زیادہ یہ گھرانہ دین اسلام کی تبلیغ و تعلیمات پر توجہ دیے ہوئے ہیں اور مولانا محمد عمر چکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدیوں ایسی شخصیت کو یاد رکھا جاتا ہے اور ان پہ خصوصی نگاہ کی حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی۔ اکثر آپ نے ناظر اسلام سے یہ واقعہ سنا کہ تکمیل درس نظامی کے بعد جب فرماتے ہیں کہ میں دین کا علم تو پڑھ آیا مگر قلب روشن نہیں تھا اور اس طرح وہ چیزیں ذہن میں
نہ ہو سکی جو ایک مرد کامل کی نگاہ سے ہوتی ہیں، تو حضور میاں صاحب نے دست شفقت سینے پہ فرمایا، سبحان اللہ. اور اس دست شفقت سے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے جو علوم ہیں جو میں پڑھتا تو رہا اساتذہ سے، وہ اس طرح میرے سینے میں دل میں ٹھاٹھے مارنے لگے جیسے سمندر کی لہریں ٹھاٹھے. سبحان اللہ. پھر ساری زندگی میں بھی مجھے کسی بھی میدان میں جب بھی رہنمائی کی ضرورت پڑی تو حضور میاں صاحب کا وہ دست شفقت، اس کا فیض مجھے میسر آیا اور قرآن و حدیث سے مجھے رہنمائی ملی. سبحان اللہ. ان کا ایک خاصہ تھا کہ وہ قرآن و حدیث سے استنباط فرماتے تھے اور ان کی بڑی گہری گرفت تھی اور یہ میاں صاحب کا فیض تھا. سبحان اللہ. انہی کے نقشہ قدم نے پھر ان کے ساتھ ذات میں سے مساری عالم دین تھے اور سب نے اپنی اپنی جگہ پہ خدمات سر انجام دی، مگر مولانا عبدالتواب بھائیوں میں یہ چھوٹے سے بڑے تھے، مگر الحمدللہ اپنے والد کرامی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کو بھی فیض شیر ربانی میسر بھی آیا اور انہوں نے بھی ساری زندگی تبلیغ دین فرمائی. سبحان اللہ. جہاں پہ بھی مسلک حقہ اہل سنت و جماعت پہ کسی نے ضرب لگانے کی کوشش کی، جو کہ لگ تو نہیں سکتی مگر دشمن اور شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے، تو یہ ڈھال کی طرح سامنے آئے. سبحان اللہ. انہوں نے مسلک کی ترجمانی کی. ترجمانی کرنا بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ صداقت تو اس مسلک میں ہے. صداقت یہ صحیح مسلک ہے، صحیح. میرے کئی آقا نے فرمایا کہ جو جماعت جنت میں جائے گی وہ اہل سنت. تو یہ صحابہ کرام سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک یہ جماعت رہنی ہے. تھوڑی ہو جائے زیادہ ہو جائے، پہلے کثیر تھی پھر قلیل اس میں ہونا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جب تک ایک بھی ایمان والا دنیا میں ہوگا قیامت نہیں آئے گی. اس کی قلت کی طرف اشارہ کریم آقا نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا. تو یہ رہنی ہے، یہ حق جماعت ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے خدمت کی دین کی اور اللہ نے ان کا نام بلند کیا، روشن کیا. یہ اس مسلک حقہ کی خدمت کا نتیجہ ہے اور حضور حاضر شیر روانی کے فیضان کا ثمر. علماء سے آپ نے گفتگو سنی. الحمدللہ میرے سے پہلے سید حسن صاحب یہ بھی علی پور سیدہ تھے، میں بھی علی پور سیدہ تھا. وہاں پہ آج ایک کانفرنس کی بہت بڑی کہ یہ ختم کر کے نکلے اور اس کے بعد پھر گفتگو کرنے کے بعد 3 بجے میں وہاں سے نکلا، سیدھا وہیں سے سیدھا یہاں پہنچا. الحمدللہ وقت پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی. جو وعدہ تھا اس پہ میں قائم رہا. تو میں اب گفتگو زیادہ نہیں کروں گا. آپ احباب نے علماء کے خطابات بھی سنے اور اس گھرانے کی جو دینی خدمات ہیں وہ بھی آپ احباب کے سامنے بیان کی گئی ہوں گی لازمی میرے سے پہلے، اور یہ کی جاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ اس گھرانے پہ جو اعلیٰ حضرت کا فیض ہے اسے جاری فرمائے اور آگے بھی کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت نکلے جو اپنے آباء و اجداد کے نام کو روشن کرے. انشاءاللہ. توجہ کرنے کی بات ہوتی ہے، توجہ جب بھی کی جائے بات بن جاتی ہے. سبحان اللہ. بن جاتی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں تاکہ آپ احباب بھی اصال ثواب میں شامل ہو کے آپ کا حصہ آ جائے. ویسے تو الحمدللہ جو مجھے ایک فہرست دی گئی ہے کہ قرآن پاک مکمل جو تلاوت کیا گیا 6,03,300 مرتبہ لکھا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے. سورہ یاسین 13,550 مرتبہ ہے. درود شریف ہے 66,000 مرتبہ، 6,69,000 مرتبہ، درود خضری 9,000 مرتبہ. چلے باہر اللہ بہتر جانتا ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ یہ ریاکاری ہوتی ہے. آپ نے مجھے لسٹ
بھائی میں نے پڑھ دی، ویسے کبھی زندگی میں نے پڑھی نہیں، کیونکہ جس کے لیے کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جن کو بھیجنا ہے اس نے بھیج دینا ہے، معاملہ اس کا ہے، وہ ریاکاری والا معاملہ کرتے نہیں ہیں۔ اور جتنا بھی پڑھا گیا ممکن ہے کہ بے شمار اور بھی لوگ پڑھ کے لائے، انہوں نے جہاں جمع نہ کروایا۔ تو اللہ پاک قبول فرمائے، ہم سب مل کے دعا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار بحرمة سيد الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ مالک ارض و سما، آج تیرے محبوب کے دین کے ایک سپاہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے، اور محبت سے ان کے لیے اصال ثواب کی نیت سے ہم نے بہت کچھ پڑھا، قرآن پاک کی تلاوت کی، مختلف صورتوں کی تلاوت کی، درود پاک کثرت سے پڑھا۔ سب سے پہلے یہ جو بھی کار خیر اصال ثواب کی نیت سے کیا گیا، سب سے پہلے ہم اس کا ثواب اپنے آقا تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین، آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس تمام جو اصال ثواب کی نیت سے نیک عمل کیے گئے، کلام پاک پڑھا گیا، ان سب کا ثواب جمیع انبیاء علیہ السلام، جمیع صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جمیع تابعین، تبع تابعین، جمیع اولیاء کرام کی بارگاہ میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہم سب پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما، اور ان کی بارگاہ میں یہ ہمارا تحفہ جو ہے یہ قبول فرما کے اس کا اجر انہیں پہنچا۔ خصوصاً بالخصوص اعلیٰ حضرت شیخ ربانی حضور قبلہ ثانی لا ثانی و شبیہ شیخ ربانی، آپ کے خاندان کے دیگر افراد، ان کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد عبد الطواب صدیقی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے برادران میں سے، ہمشیرگان میں سے جو دنیا سے چلے گئے، آپ کے والد گرامی، دادا جی، دیگر اہل خانہ، خاندان کے جتنے افراد جو دنیا سے تشریف لے گئے، تیرے قانون کل نفس ذائقۃ الموت کا ان پہ اطلاق ہوا، وہ چلے گئے، ان تمام کی ارواح کو مولا کریم پیش کرتے ہیں، اس کا ثواب ہم سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آمین۔ حاضرین مجلس جتنے بھی تشریف فرما ہیں، ان کی عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے، والدین میں سے، بھائی بہنوں میں سے جو چلے گئے، ان کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ پہنچا۔ یا رب العالمین، ساری زندگی یہ بندہ تیرے محبوب کے دین کا سپاہی رہا اور اس کی حفاظت پہ معمور رہا اور ذمہ داری پوری کرتا رہا، یہ پوری دنیا، یہ خلق اس بات کی گواہ ہے۔ مالک ارض و سما، میرے کریم آقا کی حدیث پاک ہے، مخلوق جس کے لیے اچھی گواہی دے وہ بندہ جنتی ہوتا ہے۔ اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور ان کی گواہی ہر زبان پہ ہے، وہ جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر پھر بھی بتقاضا بشریت اگر کوئی زندگی میں ایسا عمل سرزد ہو گیا جو تجھے پسند نہیں آیا یا تیری رضا کے خلاف ہو گیا، اگر ہو گیا تو اپنی رحمت قادرہ کا صدقہ ان کو معافی عطا فرما کے ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان حشر میں بھی جنت میں بھی معیت عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس خاندان پہ خاص اپنا کرم فرما۔ مالک ارض و سما، جتنے بھی احباب یہاں پہ موجود ہیں، ان کے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے، ان کی بھی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اخروی
فرما جو ہمیں جہنم سے دور کر دے، تو ہمیں جنت کی منزل کے قریب کر دے، تو قیامت کے دن ہمارے کام آئے، جو تیری رضا کو پانے کا سبب بنے یا رب العالمین، جو تیری محبت کا سبب بنے اور شیطان کے شر سے بچنے کا سبب بنے، ایسا خزانہ اکٹھا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ دیکھو مجھے ایک دفعہ جب چیک دیتی ہوں تھوڑا سبق کیا لوگ دعا کے درمیان میں بولتے ہیں آداب کے خلاف۔ مالک ارض و سما، ہم جتنی دیر زندہ رہیں تیری رضا والی عمل کریں، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مجمع میں احباب موجود ہیں، ان کے عزیز و اقارب اگر کوئی بیمار ہے اس کو صحت کلی عطا فرما، خصوصاً مولانا محمد عبد القواب صدیقی نقشبندی ثم اچھروی، ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں، یا رب العالمین انہیں صحت کلی عطا فرما۔ دیگر خاندان کے افراد میں سے بھی اگر کوئی بیمار ہے مولا اسے صحت عطا فرما۔ تمام لوگوں کے خاندانوں میں سے اگر کوئی بیمار ہے اسے صحت کلی عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں دین مدین پہ پوری طرح قائم فرما، دین کے اصولوں کو زندگی میں نافذ کرنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی، اور ہمیشہ اپنی رضا والے عمل کرتے رہنے کی، اور شیطان کے شر سے بچنے کی ہمیں قوت عطا فرما۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔